سورت 395 مکیہ 28واں شان نزول ہوا ہے، یعنی کہ ابتدائی 2 سالوں میں 8 آیتیں 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی، یعنی کہ مکہ معظمہ کی، مکہ مکرمہ کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک خلقنا ہم نے بنایا، الانسانو یعنی کہ الانسان انسان کو، فی میں کس میں بنایا، احسن تقویم بہترین تقویم بنائی، بہترین اس کی قدر بنائی، بہترین اس کی صورت بنائی۔ ناک کتنی پیاری رکھی، ذرا سی دائیں یا بائیں ہو جاتی تو انسانی چہرے کی اس طرح آنکھیں دیکھ لیں، انسان کے بال دیکھ لیں، انسان کے جسم کی ایک ایک اعضاء کو دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں شک نہیں کہ تخلیق انسانی کو ہم نے کیا ہے، ہم نے بنایا ہے، اور ہم نے اس کو اچھی تقویم پر بنایا ہے صورت کے لحاظ سے۔ اس کے بعد سیرت پر آ جائیں، حسن اخلاق، بہترین حسن اخلاق کا بنایا۔ اس کے بعد ایمانیات پر آ جائیں، بہترین تقویم یعنی اسے توحید پر بنایا ہے۔ اب توحید پر کیوں؟ کیونکہ آگے اسفل سافلین آ رہا ہے، الی الذین آمنوا آ رہا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام کائنات، تمام انسان کا ذکر کر رہا ہے، مگر اس میں اشارہ کافر کی طرف ہے کہ اے کافر انسان، تجھے کتنی اچھی تقویم میں بنایا، تجھے حسن اخلاق عطا کیا، تجھے عقل عطا کی، تجھے علم عطا کی، مگر اس کے بعد تو اتنا رد ہو گیا، اتنا تو اسفل ہو گیا، اتنا تو سافلین ہو گیا، نیچوں سے نیچا ہو گیا کہ تو اللہ واحد القہار کی عبادت کرنے کی بجائے پہلے تو نے ان کے بت بنا لیے، بتوں کے آگے تو جھک گیا۔ اس کے بعد پھر تجھے جو جانور ملا اسی کو تو نے انسان کو، یعنی کہ تمام جو بھی جانور تیرے سامنے آ گئے تو نے اس کو الہ کہنا شروع کر دیا۔ ہنومان بڑے سے بڑے بھگوان بن گئے، کہیں ہاتھی بنے ہوئے ہیں، کہیں نیولا بنے ہوئے ہیں، کہیں سانپ بنے ہوئے ہیں۔ عورتوں تک کو یعنی کہ خدا کی قوت عطا کر دی، اور انسان نے ہر چیز کو، کائنات کی تقریباً ہر چیز کو خدا کا یعنی کہ برابر بنا دیا۔ کائنات کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، چاند، ستارے، آگ، ہر چیز کو خدا پہ لے گئے اور خدا کو اتنا نیچے لے آئے کہ اسے ایک انسان بنا دیا۔ کہا کہ یہ انسان ہے، اس کے اندر یہ اللہ حلول کر گیا ہے، اس کے اندر اللہ کی صفات آ گئی ہیں، حتیٰ کہ اولیاء کو، حتیٰ کہ انبیاء کو خدا بنا دیا، اور خدا واحد کی جگہ 3 خدا بنا دیا۔ ایرانی اپنی بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ بڑی ہم عقل رکھتے ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں، ہمارے جیسا عقل مند دنیا میں ہے ہی نہیں، فارس کے اندر، اور انہوں نے بھی کہا جی خدا 2 ہو گئے۔ انہوں نے ایرمین اور یزنا، ایک برائی کا بھی، شیطان کو بھی خدا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کتنی احسن تقویم تجھے بتایا، تجھے اتنی بہترین عقل عطا کی، اس کے بعد بھی تو نے بتوں کو، مردوں کو، قبروں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، کائنات کی چیزوں کو، آگ کو، ہر چیز کو تو نے خدا کا اسٹیٹس دینا شروع کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے کافر انسان، تو نیچوں سے نیچوں میں چلا گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے تمہیں رد کر دیا، یعنی کہ تمہارے شرک کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری بدعت کی وجہ سے، تمہارے برے برے اعمال کی وجہ سے
رددنا، ہم نے تجھے رد کر دیا، لانتی کر دیا، ملعون کر دیا، وہ اسفلا سافلین، سفل ہوتا ہے نیچے، اسفل کے سب سے نیچے، یعنی نیچوں سے نیچے، اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کیا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف کر دیا، اسفلا سا، یعنی کہ اگر نیچے سے نیچی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس سے بھی نیچا کر دیا۔ مگر یہ کس کا بیان ہو رہا تھا؟ یہ انسان کا بیان ہو رہا تھا، اور عموماً جب بھی انسان کا بیان ہوتا ہے اس سے مراد کافر انسان ہوتی ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی کیوں؟ تو آگے اللہ نے لفظ اللہ بتا دیا کہ اللہ زین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ایمان والے اور نیک عمل والے ایسے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اوپر ہے وہ نہ ایمان والا ہے نہ نیک عمل والا ہے، لفظ اللہ سے استثناء کر دیا، منقطع کر دیا، یعنی اوپر جو بات ہو رہی تھی کہ انسان کو جو بنایا اچھی صورت میں بنایا، بے شک تمام انسان تو اللہ تعالیٰ نے کہا مستثنا کر دیا اور کہا کہ اللہ زینا، یہ وہ لوگ ہوں گے آمنو جو ایمان لائیں گے، تو فقط اللہ پر لائیں گے، اللہ ہی پر ایمان لائیں گے، اللہ زینا آمنو وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے، توحید کے اعمال کریں گے، قرآن پہ چلیں گے، سنت پہ چلیں گے، صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے، اہل بیت کے طریقے پہ چلیں گے، شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، بدعات نہیں کریں گے، کبائر نہیں کریں گے، فَلَهُمْ، پھر ان کے لیے اجر ہوگا، غیر ممنون، جو بالکل غیر ممنون ہوگا، ممنوع یعنی کہ منع نہیں کیا جائے گا، کٹا نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جنتیں ہوں گی۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے کا باعث ہے؟ اب پھر خطاب اسی خلقنا الانسان، اسی کافر انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ایمان والوں کی بات بتا دی، ایمان والوں کی اللہ نے وضاحت کر دی کہ اسفل سافلین جو ہے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتے، مومن جو ہے ایمان والے ہوں گے، عمل صالح والے ہوں گے، ان کا اجر غیر ممنون ہوگا، مگر اے کافر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فما یکذبک، تو کیوں تکذیب کرتا ہے بعد دین، تو قیامت کی کیوں تکذیب کرتا ہے، تو اللہ کے واحد ہونے کی کیوں تکذیب کرتا ہے، تو اس قرآن کی وحی کی کیوں تکذیب کرتا ہے، اللہ کے احکام اور اس کے خالق، اس کے مالک، اس کے رازق اور مشکل کشا ہونے کی کیوں تکذیب کرتا ہے، اسے تو کیوں اس کے سوا دوسروں کو غوث بناتا ہے، داتا بناتا ہے، مشکل کشا بناتا ہے، یعنی کہ کیوں بناتا ہے، تو تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ علیہ اللہ، اللہ نے سوال بھی کر دیا اور نفی بھی کر دی، لیسا سے علیہ اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بے احکم الحاکمین، حکم حاکموں سے بڑھ کر حاکم اور اچھوں سے بڑھ کر اچھا حاکم، یعنی کہ یہاں پر یہ جو ہے یہ انکاری نہیں ہے، یہاں پر تفہیم استفہامیہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی حاکم ہے، یعنی کہ نہیں ہے، سب سے بڑھ کر احکم الحاکمین کون ہے؟ فقط واحد اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی احکم الحاکمین ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی کھوٹیاں کھریاں نہیں کر سکتا، کوئی ذرا بر نفع نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو جادو والے، سحر والے، یا جو بھی چیزیں، جو بھی کافر، ظالم، مشرک انسان کو تکلیف پہنچانے پہ قادر ہوتا ہے، شیطان بھی اللہ کے اذن سے، ارادے سے، اگر اللہ نہ چاہے کوئی ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد صورت الگ ہے، اس کے بھی بیان کر لیتے ہیں۔ یہ ابتدا شروع کی 5 آیتیں، قرآن کا نزول اور ابتدا یہاں سے شروع ہے، اور 96 نمبر قرآن میں 19 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا، وہ خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے بنایا، یعنی چپکنے والا خون جب ایک چپکنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ چینج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 8 مراحل سورۃ الحج میں، سورۃ المومنون میں تفصیل سے بیان فرما دیے ہیں کہ کس طرح مٹی سے، پانی سے، اس کے بعد نطفے سے، اور اس کے بعد علق، اور پھر یہ چینج ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا، پڑھ، وربک الاکرام، تمہارا رب کرم والے کے نام سے، اللہ زی، جس نے علم بالقلم، قلم کے ذریعے تجھے علم سکھایا، تجھے بولنا سکھایا، تجھے لکھنا سکھایا، تجھے پڑھنا سکھایا، علم الانسان، اور انسان کو وہ علم دیا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی کہ وحی کے ذریعے وہ علم دے دیا، اور کچھ عقل کے ذریعے رہنمائی فرما دی، کچھ الہام کے ذریعے سے وہ بتا دیا،
تو اللہ نے ارشاد میں اللہ ہرگز نہیں انسان جو ہے لیتغا سرکشی کرتا ہے۔ یہ جو ابتدائی 5 آیات ہیں یا علم تک، اس کے اندر بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کافر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں، آپ کے خلاف کوئی بات کریں، مگر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایک بات تو ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے، وہ اللہ کے سوا غیروں کا نام لیتے تھے۔ وہ لات کے نام سے شروع کرتے تھے، منات کے نام سے شروع کرتے تھے، عزا کے نام سے شروع کرتے تھے، اللہ کا نام بہت کم، اللہ کا نام بھی لیتے تھے مگر ساتھ شرک بھی کرتے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو کہا اقرا بسم رب اللہ جی خلق، اس رب کے نام سے نام لے۔ اللہ رب تو وہ دوسری چیزوں کو بھی کہہ دیتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ جو خالق ہے تیرا، جو تیرا مالک ہے، جو تیرا رازق ہے، وہ واحد اکیلا یکتا ہے، اس کا نام لینا ہے۔ یہ لات منات یہ بتوں کا نام نہیں لینا۔ اگر کوئی انہوں نے مزار مردہ بنایا ہوا ہے یہودی عیسائیوں نے، اس کا نام نہیں لینا۔ کسی نے اگر کسی جانور کو، گائے کو، بچڑے کو الہ بنایا ہوا ہے، چاند کو، سورج کو بنایا ہوا ہے، اس کو الہ نہیں کہنا۔ اقرا بسم رب کا نام لینا ہے، وہی واحد اکیلا یکتا جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، جس نے تجھے انسان کو کیسے الگ سے بنایا ہے، وہ کرم والا ہے، اسی کا نام لینا ہے۔ اسی نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ چیزیں بتا دیں جو جانتا نہیں تھا، اور اس کے بعد انسان کی اب بتایا کہ جو کافر انسان ہے وہ کیا کرتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، نل انسان ہے، یہ جو کافر انسان ہے، لیت کا یہ سرکشی اختیار کرتا ہے، اللہ کے آگے سرکشی اختیار کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، انکار، اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے، اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ جیسے کہ پیچھے گزرا نا، فما یکذبک بعد بدین، تجھے کیا چیز جٹلانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے، اسی سوال کا جواب دے رہا ہے کہ انسان سرکشی کیوں کرتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے امیروں کے لیے یہاں پہ گھنٹی یہ خطرے کی، واستغنا، جب وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، جب مالدار ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جو خوبیاں بہت ساری آ جاتی ہیں، ان میں جو ایک دو برائیاں آ جاتی ہیں۔ ایک وہ اپنے آپ کو جو بہت بڑا سمجھنے لگ پڑتا ہے، ایک وہ سمجھتا ہے کہ میرا علم تھا جس کی وجہ سے یہ مجھے مل گیا، سب کچھ میرے اندر کوئی کوالٹی تھی۔ تیسری بات جو اس کے اندر آتی ہے وہ بے پرواہی، وہ طغی سرکشی اختیار کرتا ہے۔ ان الی ربک الرجا، وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ رب کی طرف اس نے لوٹنا ہے، وہاں پہ سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ روس کو دیکھیں کس طریقے سے اس نے دوسرے ملکوں کو کھاتا چلا گیا، امریکہ کو دیکھیں آج کیا کر رہا ہے، اور نیٹو کی افواج کو دیکھیں، 50 ملک مل کے ایک ملک پہ جا کے بمباری کر رہے ہیں۔ تو یہ طغی جو ہے یہ انسان کے اندر اس ٹائم آ جاتی ہے جب استغنا سمجھتا ہے، جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ارایت اللہ زی ینہا، اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے۔ کس کو منع کرتا ہے؟ یعنی کہ نبی کریم یہ آیتیں بیان فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ لات اور منات کی پوج رہے ہیں، وہ غیروں کو پکار رہے ہیں، آپ اللہ واحد کو پکار رہے ہیں، ان کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، اور وہ آپ کی نماز کے اندر بھی حائل ہونے کی کوشش کرے۔ اب پہلی وہی ہے، ابتدا ہے۔ اب ان لوگوں کی بات بھی یہاں پہ رد ہوگی جو کہتے تھے جی 3 سال تک تو چھپ کر آپ نے جو ہے نا وہی بیان کی اور اس کے بعد پھر کھلے عام دعوت دی۔ یہ تو پہلی صورت ہے، پہلا دن ہے، اور پہلے دن ہی جو ہے نا یہ انکار آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا رہتا اللہ زینا، کیا اس شخص کو دیکھا ہے؟ یعنی کہ سوال استفہام ہے، یہاں پہ انکار نہیں ہے، یہاں پہ رہتا کیا تو نے دیکھا ہے، سوال نہیں استفہام، یعنی کہ بھئی یہ ایسا شخص جو منع کرتا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے؟ شرک کرنے سے، کفر کرنے سے، بدعت کرنے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، نہ منع کر رہا ہے ابدن اذا صلی، کہ بندہ جب نماز پڑھے اس کو منع کر رہا ہے، یعنی کہ نیک کام کو منع کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں جو بنائے اس کی عبادت کے لیے کیا تھا اس کو منع کر رہا ہے، خود انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں اس کی عبادت اس کو نہیں منع کر رہا۔ یعنی کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہو جاتا ہے، جو مشرک ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ الٹا سوچے تو شاید وہ سیدھے مقام پہ پہنچ جائے۔ اب اللہ دوبارہ سوال کر رہا ہے رایت ان کان علی الہدی، کہ دیکھو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، یعنی کہ توحید پر ہوتا، شرک نہ کرتا، کفر نہ کرتا، بت پرستی نہ کرتا، غیروں کو نہ پکارتا، مردوں کو نہ پکارتا، او امرا بالتقوی، اور پرہیزگاری کرتا، یعنی کہ شرک سے، بدعت سے، کفر سے، کبائر سے دور رہتا، تقوی اختیار کرتا، برائیوں سے دور رہتا، نیکیوں پہ رہتا، ارایتا ان کذب و تولی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ دیکھا ان کذب و تولی، اس نے تو انکار کیا، یعنی کہ توحید کا، و تولی، اور قرآن اور رسول سے منہ پھیر لیا۔ یہ پہلی وہی ہے، اور اس کا یہ آگے سے جواب آیا، علم یا علم،
کیا یہ نہیں جانتا بِأَنَّ اللَّهَ یرا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا، اللہ کو وہ خالق بھی سمجھتے تھے، مالک بھی سمجھتے تھے، رازق بھی سمجھتے تھے، اولاد بھی اللہ سے مانگتے تھے، رزق بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ جب وہ مصیبت میں پھنس جاتے تھے اور سمندر کے اندر ڈوبنے لگتے تھے تو اس وقت بھی مخلصین اللہ الدین، بالکل دین خالص کر کے اللہ کو پکارتے تھے۔ آج کل کے مشرکین کی طرح غوث کے نعرے نہیں لگاتے تھے۔ مرنے کے وقت وہ خالص اس ٹائم اللہ کو پکارے ہوتے تھے، اللہ کو وہ جانتے تھے، صرف انہوں نے وسیلے بنائے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے وسیلے، ان کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی یہ ہماری شفاعت کریں گے، اس لیے وہ ان کی عبادتیں بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں کفر قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، یعنی ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں جانتا ہے، اور ایک وقت حساب کتاب کا بھی تھوڑا ان کے پاس عقیدہ تھا، اگرچہ کہ وہ انکار بھی کرتے تھے۔ کل اللہ نے کہا ہرگز نہیں، لا علم ینتہی، اگر یہ جو ہے نا باز نہیں آئے گا تو اللہ نے کہا لنسفعن، لا کے مطلب ہے ضرور، نسفع ہم اس کو ضرور پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسے؟ بالناسیہ، ناسیہ سے پیشانی کے بالوں سے، ناسیہ تن کاذبہ تن خاطئہ، یعنی کہ ناسیہ جو ہے یہ اس کی جو پیشانی ہے کاذبہ جھوٹی ہے، مشرک کافر بدعتی کی ہے، یہ غیر کے آگے جھکنے والی ہے، یہ انسان کے آگے جھکنے والی ہے، یہ مردے کے آگے جھکنے والی ہے، یہ بت کے آگے جھکنے والی ہے، یہ قبر کے آگے جھکنے والی ہے، یہ ہر غیر اللہ کے آگے جھکنے والی ہے۔ یہ جو پیشانی ہے یہ کاذب ہے، یہ خاطئ، یہ خطا کار ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فل ید نادیا، یہ بلا لیں جس کو انہوں نے بلانا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ ہیں، کیونکہ ابتدا تھا اسلام کا، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہیں، ان کو روک لیں گے توحید اور اللہ کی عبادت کرنے سے۔ تو اللہ نے کہا سند الزبانیہ، ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلا لیتے ہیں، فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، ملائکہ کو بلا لیتے ہیں، پھر مقابلہ ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ یہ ایسے نہیں کر سکیں گے، لا تطیعوا، ان کی بات نہیں ماننی، یعنی کہ کہیں گے کہ بتوں کی پوجا کریں، اللہ کے ساتھ ان کو بھی ملا لیں، ان کے بھی واسطے بنا لیں، وسیلے بنا لیں، سیڑھی بنا لیں، ان کی لا تطیع، ان کی باتیں نہیں ماننی۔ واسجد، اور اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے، واقترب، اللہ ہی کو وسیلہ بنانا ہے۔ قرب یعنی کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، یعنی کہ جب سجدہ کرو گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ واسطہ بن گیا، اللہ وسیلہ بن گیا، اور اللہ ہی کی طرف قرب ہو گیا، بیچ میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ صدق اللہ العظیم۔